أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات عزیزان محترم، بارگاہ در حسین میں عشرہ مجالس کی کل ابتدائی مجلس اعزاز منعقد کی گئی اور آج کی اس سلسلے کی پہلی تقریر سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اعلان کے وسیلے سے وہ موضوع آپ کے علم میں ہے کہ ہم قرآن حکیم کی آیات مبارکہ میں کمالات اور صفات امیر المومنین کو تلاش کریں گے۔ قرآن کی آیات کی چھاؤں میں علی بن ابی طالب کی صفات کو کہ قرآن حکیم نے کس طرح سے مولا علی کے کمالات کو بیان فرمایا، کس طرح سے آیت با آیت قرآن شان امیر المومنین کو بیان کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب قرآن میں امیر المومنین کی شان ہے، جب ہی پیغمبر نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے، یعنی وہ اللہم صلی علی محمد اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے، یعنی وہ مجلس ہی منحوس ہے اور پڑھنے والا بھی منحوس ہے کہ جس میں فضائل علی صرف مجلس منحوس نہیں ہے، پڑھنے والا بھی منحوس ہے کہ جس میں فضائل علی موجود نہ ہو۔ کمال یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو اللہ کے ذکر سے، جبکہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مجلسوں کو زینت دو میرے ذکر سے، جبکہ ذکر مصطفیٰ پہلے ہے، ذکر علی بعد۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا مجلس کو زینت دو ذکر علی بن ابی طالب سے۔ سبب یہ ہے کہ جو علی کا ذکر کرتا ہوگا وہ توحید کا بھی قائل ہوگا، رسالت کا بھی قائل ہوگا، یعنی علی کا ذکر کرتا جائے گا توحید و رسالت خود بیان ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ نبی ارشاد فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، اس لیے زینت ہے علی کا ذکر کہ جس نے چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صرف نگاہ کرنا عمل نہیں ہوتا، نگاہ کرنے میں تو کوئی رکوع بھی نہیں ہوتا، کوئی تکبیر بھی نہیں ہوتی،
کوئی سجدہ بھی نہیں ہوتا، کوئی تسبیح بھی، نگاہ کرنے میں کوئی حرکات بھی شامل نہیں ہے، یعنی صرف نگاہ کرے تو پیغمبر کہہ رہے عبادت ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کا ذکر یا علی کے چہرے پہ نگاہ کرنا ثواب ہے۔ مجھے نہیں معلوم، تھکا ہوا تو میں ہوں، آپ تو نہیں تھکے ہوئے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کا ذکر ثواب ہے۔ اگر نبی یہ کہتے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ثواب ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ عمل کوئی اور ہوتا، اس کا نتیجہ ثواب ہوتا۔ نبی نے کہا النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ذکر علی کی عبادت۔ قرآن میں علی کی شان ڈھونڈنے سے پہلے ذرا سمجھے تو صحیح کہ ذکر علی کو نبی کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں؟ کا ذکر علی کی عبادت۔ یہ صرف شیعہ کتابوں کی بات نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایت موجود ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کے فتاوی کے مطابق اذان کے تقریباً 30 منٹ بعد تک فضیلت کا وقت رہتا ہے۔ پریشانی تو نہیں کسی توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں یہ امامہ جو ہے یہ نیو یارک سے ٹی سی ایس سے نہیں آیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ جن کی تصویریں لگا کے گھروں میں لوگ خوش ہوتے ہیں ان مراجع سے برسوں گھر سے خارج پڑا ہے، اس لیے ٹینشن کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے کہا النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، دوسرا کہا ذکر علی کی عبادت، تیسرا کیا کہا حب علی کی عبادت۔ صرف دل میں محبت رکھے تو وہ محبت رکھنا عبادت ہے۔ تو جب کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، فلک پہ ہر ملک بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حب علی کی عبادت، ذکر علی کی عبادت، النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت۔ دل میں محبت رکھے عبادت ہے۔ اچھا جب محبت رکھے گا تو ہر وقت تو عمل کر نہیں رہا، کبھی سو رہا ہے، کبھی جاگ رہا ہے، کبھی آرام کر رہا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ سو رہا ہے، سونا عبادت ہے، بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنا، مومنین کی نشست لگی ہے، وہ نشست عبادت ہے۔ علی والے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ بات کرنا عبادت۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر لمحے جو محبت دل میں لیے بیٹھا ہے وہ محبت رکھنا عبادت ہے۔ کمال یہ ہے کہ پیغمبر نے اس حدیث، ان احادیث کو ایک وقت الگ الگ بیان کیا، ایک وقت ایک ہی جلسے میں بیان کیا۔ یہ بھی کمال ہے، الگ الگ تو اپنے مقام پہ بیان کیا لیکن ایک ہی ایونٹ میں یہ تینوں جملے کہے پیغمبر نے۔ جب باپ بھی موجود تھا، بیٹی بھی موجود تھی۔ دیکھیے اب تو وی آئی پی شخصیات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ بیٹی فرمانے لگی کہ بابا آپ آئے ہیں پیغمبر سے ملنے اور دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے پر، بڑے لوگ اور ان کی بڑی باتیں۔ تو والد فرمانے لگے بیٹی کیا تم حدیث رسول بھول گئی؟ جب رسول کی زندگی میں بھول گئی تو بات پہ اعتبار کون کرے؟ کیا بیٹی تم رسول کی حدیث بھول گئی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، اس لیے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اتنے میں کہنے لگی ہاں ایک حدیث مجھے بھی یاد ہے،
فضائل علی میں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو اب دیکھیے کہ وی آئی پی ابا نے کہا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، پھر وی آئی پی بیٹی نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ علی کے فضائل بیان کریں اور پیغمبر پیچھے رہ جائیں۔ جیسے ہی یہ دونوں جملے بیان کیے، ایک مرتبہ پیغمبر نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، ٹیک چھوڑ دی اور کہا بات صرف اتنی نہیں ہے، حب علی عبادت، صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں، جب تک دل میں علی کی صرف میڈیا پہ آ کے لہک لہک کے منقبتیں پڑھنا کافی نہیں، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے فضائل اہل بیت بیان کرنا کافی نہیں، جب تک دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ اور جب دل میں علی کی محبت ہو تو خود امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کی روح نکل نہیں سکتی۔ یہ کوئی ایک آدھ روایت نہیں کہ کوئی یہ منہ چڑھا کے نکل جائے کہ خبر واحد سے استدلال کر دیا، ایک آدھ روایت نہیں، بلکہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ٹرمینڈس نیریشنز، لاتعداد روایات اہل بیت علیہ السلام سے اور تواتر سے، تواتر سمجھتے ہیں unbroken chain of narrators، کہ جہاں پر تواتر سے روایت آتی ہے، اہل بیت فرماتے ہیں کہ روح نکل ہی نہیں سکتی جسم سے جب تک علی کو دیکھ نہ لے۔ یہ کوئی مجلس کا نقطہ نہیں سنا رہا ہوں آپ، یہ قول امام ہے، اہل بیت کی روایات کا خلاصہ ہے اس ایک جملے کہ روح نکل ہی نہیں سکتی کسی کی بھی، صرف مومن کی بات نہیں ہو رہی۔ یہی تو سبب ہے کہ جب صفین میں مالک اشتر نے کہا تھا کہ مولا بس اجازت دیجئے اور سب کو ختم کر دوں، کہ مالک صبر کرو، انہیں پتا چلے گا جب ان کا دم نکل رہا ہو۔ توجہ ہے، روح نکل نہیں سکتی جب تک مجھے علی کو دیکھنا دے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ جب روح جسم سے نکلے گی تو ایسے تکلیف ہوگی کہ جیسے ایک ململ کے لائٹ سے کپڑے کو، بہت ہی نازک سا لائٹ سا کوئی کپڑا ہو، اس کو کسی خاردار درخت پر رکھیں اور رکھ کے کھینچیں۔ کبھی کبھی ایسے بھی سنیں گے تو بھئی کیا کیفیت ہوگی، ہے یا نہیں؟ کتنی تکلیف ہوگی کہ ململ کے کپڑے کو خاردار درخت پہ رکھ کے اگر کھینچ لیں تار تار ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اچھا انہیں ہوگی جو کہتے ہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کمال یہ ہے کہ سورہ یوسف میں ایک طویل قصہ موجود ہے کہ جس میں حضرت یوسف کے حسن کا تذکرہ ہے۔ کیا کہنے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا قرآن میں یہ لکھا نہیں ہے کہیں کہ یوسف حسین ہے، لطف نہیں لیتے قرآن کا، یہ تو زلیخا کہہ رہی ہے نا کہ حسین، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ یوسف حسین، لیکن جو زلیخا کا پورا عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ یوسف حسین، اور اتنے حسین کہ جب کنیزوں نے طنز کیا نا زلیخا پہ کہ ارے غلام سے شہزادی ہو کے ایک معمولی غلام سے عشق ہو گیا، کہ اچھا کہ اگر صرف سامنے سے گزار دوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے بیدار ہیں، لیکن قرآن حکیم کی آیات تک آنا ہے
کہ اگر سامنے سے گزار دو تو کیا برداشت کر لو؟ تو کنیزوں سے کہا کہ یوسف کو قید خانے سے لے کر آؤ اور صرف 1 سیکنڈ کے لیے سامنے سے گزارو. اور جتنی عورتوں کو سامنے بٹھایا ان کے ہاتھوں میں نائف چھری دے دی. پھل کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں کہ کون سا پھل ہاتھ میں رہا ہوگا, کوئی اورنج ہوگا, ایپل ہوگا, whatever. اس کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں صرف ہے لفظ سکین. ہاتھ میں ان کے نائف دے دی, تو خالی نائف تو نہیں دی ہوگی, کوئی نہ کوئی فروٹ بھی دیا ہوگا کہ جیسے یوسف گزرے تو اس پھل کو کاٹ دینا. قرآن ہے نا قرآن. بس جیسے ہی یوسف پہ نگاہ پڑی تو وہ کافر عورتیں حسن یوسف کو دیکھنے میں اتنی محب ہو گئی کہ اس پھل کی بجائے انگلیوں کو کاٹ دیا اور ان کو تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی. اب آپ کو حق ہے پوچھنے کا کہ یہ جملہ تو بریکٹ میں لکھا ہے نا کہ تکلیف بھی محسوس نہیں, قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. تو بھائی عقل بھی تو کوئی چیز ہے, اگر تکلیف محسوس ہوتی تو کاٹتی کیسے؟ بھائی اگر تکلیف محسوس ہو تو کاٹے گا کوئی؟ تو بات تو طے ہو گئی نا, کبھی کبھی عشق بے خبر کر دے. توجہ ہے یا نہیں؟ چلیے داد تو یہ آگے والے دیں گے, پیچھے والے کم سے کم آئے کانٹینٹ سے یہ بتائیں کہ بات پہنچ رہی. تو انگلیاں کاٹ دیں یا نہیں؟ تکلیف محسوس ہی نہیں. نگاہ ہے یوسف پر, اتنا محب ہو گئی کہ انگلیاں کاٹنے کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی. اب کمال یہ ہے کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے, علی کا چہرہ. دیکھیں میں تو قرآن سنا رہا ہوں آپ کو, اس سے زیادہ کی تو کوئی گفتگو ہے نہیں. کوئی 14 ستارے کی کتاب کا واقعہ تو نہیں سنایا. کوئی آ کے کہے کہ صاحب یہ تو ذاکرین بس ایسے ہی ادھر ادھر کی سناتے ہیں. آ کے ذرا بات تو کرے. دماغ کے 4 نہیں 8 طبق روشن کرتا ہوں. قرآن بول رہا ہے قرآن. تو یوسف پہ نگاہ جائے تو انگلیاں کاٹنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. کسی نبی کے لیے سنا ہے کہ کب اللہ نے قرآن میں کہا کہ فلاں کے چہرے کو دیکھو عبادت ہے؟ علی کے لیے کہا نا. تو وہاں یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کاٹنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. یہاں جب روح نکل رہی ہے تو وہ تو فخر یوسف سامنے کھڑا. فخر یوسف کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ وہ تو فخر یوسف سامنے کھڑا ہے. اور کمال یہ ہے کہ چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. تو اب بتائیے روح نکلنے کی تکلیف ہوگی؟ جبھی تو صرف مومن کے دل میں موت کی تمنا رہتی ہے اور کسی کے دل میں نہیں. آپ پریکٹیکل کر لیجئے, ہر انسان موت سے بھاگتا ہے, مومن موت سے نہیں بھاگے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ موت نام ہے امیر المومنین کے دیدار. تو بھائی ملا نے تو دم نکالا ہوا ہے. ہاں جس بھی آپ سویم چیلوں کی مجلس میں جائیے دیکھیے, مولوی نے, ملا بھی عجیب ہی شے ہے دنیا کی, ڈرا ڈرا کے دم نکالا کہ سانپ آئے گا, سانپ آئے گا, قبر میں سانپ آئے گا. ارے بھائی جس کے پاس دنیا میں آیا تھا آپ کو
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ بھائی جس کے پاس دنیا میں آنے کا عادی رہا ہے خبر میں بھی اسی کے پاس آ جائے. پریشانی کی کون سی بات ہو گئی؟ لیکن اتنا طے ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے. بات تو وہیں رکی ہوئی ہے. تو اب جب روح نکل رہی ہے اور انسان منتقل ہو رہا ہے اس دنیا سے اس دنیا میں, نگاہ علی کے چہرے پر ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو آپ مجھے بتائیے کوئی دنیا کا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ جب سکرات الموت نزاع کا وقت آتا ہے تو عمل کی طاقت سلب ہو جاتی ہے؟ مجھے بتائیے کوئی سکرات الموت کے وقت کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ادھر روح نکلنے کا وقت آیا, نزاع کا وقت, اور عمل کی طاقت ختم. نبی کہہ رہے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بات تو تمام ہو گئی. اب آپ مجھے اتنا بتا دیجئے عبادت عقیدہ ہے یا عمل؟ بہت اچھا جی ماشاءاللہ. عبادت عقیدہ ہے یا عمل ہے؟ تو دنیا سے جا رہا ہے, نگاہ علی کے چہرے پر ہے, تو یہ خاصہ صرف آپ کے حصے میں آیا ہے. یہ فضیلت آپ کے حصے میں آئی ہے کہ جب ہر مسلمان جاتا ہے تو عمل کی طاقت سلب ہو جاتی ہے. جب مومن جاتا ہے عبادت کرتا ہوا. عبادت کرتا ہوا جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ خاصہ علی بن ابی طالب کی مودت سے ملا یا نہیں ملا کہ دنیا سے جاتے وقت بھی عبادت کرتا ہوا جاتا ہے. یعنی برزخ میں انٹر ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور وہاں تو بلایا جائے گا امام کے نام سے, ماں کے نام سے نہیں بلایا جائے گا. لوگ پریشان ہوتے ہیں کیا کروں. توجہ ہے کہ ذاکری کی بہت سی مجبوریاں ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ذاکری کی مجبوریوں پہ ایک اشرا پڑھوں پورا کہ کیا کیا مسئلے آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سنا ہوا سناؤ تو کہتے ہیں یہ تو سنا ہوا ہے تو قرآن. نیا سناؤ تو کہتے ہیں یہ کہاں سے رہے تو کبھی سنیں. دیکھ کتنی ٹینشن ہے بھائی, مسئلہ کتنا پھنسا ہوا ہے. سنی بھی سنا تو کہتے ہیں سنا ہوا ہے, نیا سناؤ تو کہتے ہیں یہ کہاں سے رہے تو کبھی سنیں. تو اب کریں تو کیا کریں. لیکن بات تو یہی ہے کہ قیامت میں کہتے ہیں کہ ماں کے نام سے بلایا جائے گا, یہ بات صحیح ہے, لیکن اس میں ماں کی کوئی فضیلت نہیں ہے. بہت توجہ, آپ کا حق ہے کہ آپ سناٹے میں ہیں, اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. ماں کے نام سے کیوں بلائے گا اللہ جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ ستار العیوب ہے. وہ ستار العیوب ہے, عیبوں کو چھپاتا ہے. اگر کہیں کسی کا عیب ہے, توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں بھی تو مدر نیم لکھتے ہیں نا, لطف نہیں لیتے. ستار العیوب ہے وہ, عیبوں کو چھپا دیتا. اگر کسی کا کوئی عیب ہے تو چھپا رہے, محشر میں سب کے سامنے نہ آ جائے. اب سنیے آپ کے چھٹے مولا کیا کہہ رہے ہیں. کہا سب کو تو قیامت میں ان کی ماؤں کے نام سے بلائیں گے, لیکن علی والوں کو ان کے باپ کے نام سے توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں وہ کارروائی نہیں ہو رہی ہے کہ میں کہوں جی مجھے الہام ہوا ہے اس بات کا.
جس کو حوالہ چاہیے مجھ سے لے لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ اور اسکین کر کے ای میل پہ حوالہ امریکہ میں میرے علاوہ کوئی دیتا بھی نہیں. کیا کہنے. توجہ ہے یا نہیں؟ کہ سب کو تو ماں کے نام سے بلائیں گے, علی والوں کو ان کے باپ کے نام سے بلائیں گے تاکہ سند ہو جائے. یا علی لا یحبک الا طاہر الولاد ولا یبغضک الا خبیث الولاد. علی تیری محبت آتی ہی اسی دل میں ہے جس کے شجرے میں طہارت ہوتی ہے. آتی ہی اسی دل کے کہ جہاں پر شجرے میں طہارت ہو. اور ویسے بھی نہ ذکر علی ہر کسی کے مقدر میں ہے, نہ ولایت امیر المومنین کسی کے مقدر میں ہے. لیکن بات کل اتنی ہے کہ قرآن میں کل میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ شیخ حاکم حسقانی جو حنفی المذہب بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب شواہد التنزیل میں لکھا کہ میں یہ جمع کر رہا ہوں اس کتاب میں اہل سنت کی کتابوں کے حوالوں سے کہ 300 آیتیں قرآن میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شان میں آئی. یہ حنفی المذہب بزرگ کہہ رہے ہیں. دوسرا حوالہ تفسیر کشف البیان جس کو تفسیر ثعلبی کہتے ہیں. یہ بزرگ 400 ہجری کے ہیں, 400 ہجرہ کے ہیں, آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے اپنی تفسیر اہل سنت کے عالم دین اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ما نزل فی احد من قرآن ما نزل فی علی بن ابی طالب. جتنی کثرت سے آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی کسی صحابی کی شان میں نازل نہیں. تفسیر ثعلبی 400 ہجرہ کے بزرگ ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس حبر الامت مسلمانوں کے سب سے بڑے مفسر جن کے بغیر عامت المسلمین کے پاس جو اہل بیت سے دین نہیں لینا چاہتے ان کے پاس قرآن کی تفسیر ہی نہ ہو اگر عبداللہ ابن عباس نہ ہو. ان کو کہا جاتا ہے حبر الامت. توجہ ہے یا نہیں کہ اگر عبداللہ ابن عباس نہ ہوتے تو ہمارے پاس تفسیر قرآن نہ ہوتی. یہ مسلمان آپ لوگ کہہ رہے ہیں جو اہل بیت سے دین کو نہیں لینا چاہتے, یہ الگ موضوع ہے, میں عرض کروں گا. وہ کیا لکھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب اتنی آیتیں علی کی شان میں آئیں تو پھر افضل کس کو ہونا چاہیے؟ بات طے ہوئی. اور الحمدللہ آج آپ دیکھیے میڈیا پر ایسے ایسے جید اہل سنت کے علماء کرام آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے جو بعض ہمارے لوگوں سے اچھے طریقے سے علی کے فضائل میں ہمارے والے تو بعض بیچارے مصلحت میں زیادہ علی کیا تو ایجنسیز کی بیڈ بکس میں آ جائیں گے تو ممبر ملنا مسئلہ ہو جائے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو روک دیجئے مجھے یہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن بعض اہل سنت علماء آپ دیکھیں کس طریقے سے فضائل امیر المومنین کو بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کچھ ہوا ٹھیک ہے ہم احترام کرتے ہیں لیکن اول علی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی محنتوں سے آپ جو یہ فرش عذاب چاہتے ہیں اور پھر آپ کی یہ محنت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا دیکھتی ہے, یہ آپ کی محنتوں کا صلہ آپ کو مل رہا ہے کہ جو بات آپ بارگاہ کی 4 دیواری میں کہتے تھے آج میڈیا پر غیر پوری دنیا میں ان باتوں کو پھیلا رہے ہیں. چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 یہ آپ کی
کی محنتوں کا صلہ آپ کو مل رہا ہے کہ جو 100 سال 150 سال آپ کے بزرگوں نے محنت کی، آپ اس فرش ازاں کو پاکستان اور ہندوستان سے اٹھا کر اس امریکہ کی سرزمین تک لے کر آئے ہیں، یہ آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے لیے انعام ہے جو آپ کو مل رہا ہے کہ جو باتیں آپ مجلس ازاں میں کرتے تھے آج میڈیا میں دیکھیں غیر وہ باتیں کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری بدنصیبی رہی کہ ہم اہل بیت سے دور رہے، اور وہ اپنے لوگوں کو اہل بیت کے قریب لا رہے ہیں۔ تو کتنا بدنصیب ہوگا وہ کہ غیر تو اہل بیت کے قریب آ رہے ہیں اور ہم اہل بیت سے دور ہو جائیں، بدنصیبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا معنی ہے جتنا زندگی کا ایک لمحہ گزرے اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ معرفت اہل بیت کو بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں ہر سال ایک اپ گریڈیشن کا پروسیس ہونا چاہیے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور سب سے زیادہ مجھے خوشی جو اطمینان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ میں نوجوانوں کی کثرت مجلس میں دیکھ رہا ہوں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا جوان مجلس میں نہیں بیٹھتا، اپنی جہالت چھپانے کے لیے ینگسٹرز کو یوتھ کو الزام نہ دینا، یہ وہی کہتا ہے جو خود مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہتا ہے۔ مجلس میں کیوں نہیں ہے؟ اور صاحب وہ بچوں کو انگلش سمجھ نہیں آتی، وہ کنیکٹ نہیں کرتی۔ جب کنیکٹ نہیں کرو گے تو 20 برس کے بعد اولاد وہی کرے گی جو بتاتے ہوئے شرم آئے گی، اور سبب کیا ہوگا؟ میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں ابھی، کیونکہ حالانکہ میں رسمی جسے آپ یہاں کی اصطلاح میں ریزیڈنٹ عالم کہتے ہیں اس سے میں منسلک نہیں ہوں، میں آزادی کو انجوائے کرتا ہوں، تو لیکن میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں تو جو بیچارے مسجدوں سے خدمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہمارے قابل قدر علماء کرام، وہ بیچارے ان کو کتنا ہارڈ ٹائم ملتا ہوگا۔ لیکن میں چیلنج دے کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، جہاں ٹھیک ہے کوئی ایکسیپشنل کیس ہزاروں لاکھوں میں ایک وہ ہر جگہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ لے کے آپ کے سامنے آئے، پہلا سوال اس سے یہ پوچھ لیجئے مجلس میں سال میں کتنے دن جاتے ہیں؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں نہ کسی کونسلنگ کی ضرورت ہے، نہ کسی کونسلر کی ضرورت ہے، نہ کوئی مینٹل گرومنگ کی ضرورت ہے، نہ کوئی کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ کی ضرورت ہے۔ بچہ پیروں پہ چلنا شروع ہو، ہاتھ پکڑو، فرش ازاں پہ لا کے بٹھا دو۔ یہ آپ کیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ بھئی اسی علاقے میں گھروں میں کیا کیا نہیں بنا ہوگا، اسی گھر میں عرفان صاحب کا کھانا بنائے بیٹھے ہیں، ان کے فرزند ان کے برابر بیٹھے ہیں، یہ سب نوجوان بچے، یہ سب بچے یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ کوئی آپ کا کمال ہے اس میں؟ کیا دعائیں دیں اپنی ماؤں جو ہاتھ پکڑ کے مجلس میں لائیں، ہے یا نہیں؟ اور یہ انہی کی محنت ہے، اور عزاداری قائم ہی بیویوں سے ہی لیا رہی ہے۔ آپ تو ایک سے دوسری مجلس میں جاتے ہیں بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ شہزادی زینب کے عمل کی وہ تاثیر ہے کہ چاہے پاکستان ہو ہندوستان ہو یا ہو، بیویاں ایک مجلس سے دوسری مجلس، یعنی کہ دن بھر زرانہ مجالس میں شریک رہتی ہیں اور پھر شب میں رات میں بارگاہ کی مجلس میں بھی موجود، آپ سے پہلے موجود، اور بہت آپ میں سے انہی کی وجہ سے موجود۔ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، کیونکہ سارا نظام جو عزاداری کا ہے یہ گھر کی خواتین سے چلتا ہے، کیونکہ شہزادی زینب نے پہلی مجلس عزا اسی لیے بیویوں کی برپا کی تھی تاکہ یہ نظام عزا اس طرح سے قائم۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب مال مجلس چاہیے تو مجلس میں وقت سے تشریف لائیں، ثواب تو ملے گا، وہ تو آپ کا مولا کا معاملہ ہے، وہ تو میں روک نہیں سکتا،
سبحان اللہ. لیکن اگر معرفت کے موتی دینا چاہتے تو مجلس میں وقت سے تشریف لائیں, بیٹھ کے سنیں. آیات کریمہ جو میں بتا رہا ہوں, کل میں نے 3 آیتیں بتائیں, ان آیات کو لکھیں, اس کو ریویو کریں اور دنیا کو بتائیں. جو کہتے ہیں مجلسوں میں بہت ضائع ہوتا ہے, ریچول ہے. کیا کہنے, واہ واہ سبحان اللہ. اور بھائی ریچول بھی زندگی میں 100 دفعہ کیا جائے نا تو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. کیا کہنے. تو اپنے عمل سے, اپنی معرفت سے, اپنی انٹلیکٹ سے جو ہمارے اندر دشمن آزاد ہیں, بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ جملہ, لیکن مجبوروں کہنے پر کہیں گے نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی. یہ تو بات ہوئی نا کہ ہر چیز پر ہم آگے بند کرتے جاتے ہیں, کرتے جاتے ہیں, کرتے جاتے ہیں, بڑھتے 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 اور کیا کچھ ہو گیا. کیا کہنے. کہ صاحب یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, کالے کپڑے نہ پہنے, ایسے ماتم نہ کریں, ویسے ماتم نہ کریں, اور ایسی ایسی باتیں ممبر سے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عزاداری پہ بات کر, ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کہ صاحب نوجوان وہ یوں ماتم کرتے ہیں اور صاحب خواتین بھی ہوتی ہیں, تو ایسے اتنی غلیظ باتیں ممبر پہ بیٹھ کے تمہارے دماغ میں آتی کیسے؟ مجھے تو اس بات کا جواب چاہیے. دماغ کہاں رہتا ہے؟ کیا کہنے. دماغ کہاں رہتا ہے آپ کا بھائی؟ یہ فرش ازا کی اسپریچوالٹی جب آپ ہی کے دماغ کو صاف نہیں کر سکی ابھی تو عوام کی کیسے لگ رہے ہیں؟ توجہ دیں گے نہیں؟ تو بھائی یہ اسپریچوالٹی کا انسٹیٹیوشن ہے, اس کی سینکٹیٹی کو پہچانیں کہ سینکٹیٹی کیا ہے اس کی, طہارت کیا ہے اس کی. ایسی باتیں نہ کریں. اور اگر تاریخوں کے حوالے کوئی دکھا دے اور کتابوں کے اوراق پلٹ دے کہ رسول کے زمانے میں کیسا لباس پہنا جاتا تھا, تو پھر جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس کہ یہ آج کا موجودہ لباس آپ ثابت بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو وہ باتیں نہ کریں کہ جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. اور عزاداری کا انسٹیٹیوشن طہارت کا انسٹیٹیوشن ہے, اسپریچوالٹی کا انسٹیٹیوشن ہے, سینکٹیٹی کا انسٹیٹیوشن ہے. خدا کے لیے یہ ادھر ادھر کی باتوں کو آپ عزاداروں پر امپلیمنٹ نہ کریں. عزاداری کا احترام کریں, عزاداروں کا احترام کریں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کی روایت ہے جس کا میں مختصر ایک جملہ بیان کر دیتا ہوں. مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے دشمن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کا دم بھرتا ہے, ہمارے شیعوں کی مخالفت ہے. ہمارے عزاداروں کی مخالفت کرتا ہے.